اسٹریس انزائٹی ایک ایسی چیز ہے جس سے سامنا سبھی لوگوں کا ہوتا ہے. یعنی ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی اسٹریس فیل نہیں کیا یا مجھے کبھی انزائٹی نہیں ہوئی. اور یہ کافی لائف تھریٹننگ سچویشن ہے. یعنی کافی ساری بیماریاں ہیں جو اسٹریس پرون ہیں, جن کا ذکر ابھی بھی مصباح نے کیا بھی. اور دنیا میں لوگوں کی جو ڈیتھس ہے وہ بھی زیادہ تر اسٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے. دل کی بھی جتنی بیماریاں ہیں ان کا بھی کنیکشن اسٹریس سے بنتا ہے, شوگر ہے. اس سارے سیناریو کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی سٹوری ہے جس سے یہ یعنی سارا سیناریو سمجھ آ سکتا ہے, اور اس کی جو مینجمنٹ ہے اس میں بھی وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے. دو دوست تھے جس میں ایک دوست کا نام تھا یسمی اور دوسرے دوست کا نام تھا دومی. وہ دونوں واک کرتے ہوئے جا رہے تھے اور وہ ایک پہاڑی علاقے میں واک کر رہے تھے. تو وہ جب ایک دریا کے کونے کے پاس پہنچتے ہیں, ایک کنارے کے پاس پہنچتے ہیں دریا کو کراس کرنے کے لیے, تو ان کو ایک خاتون کے رونے کی آواز آتی ہے کہ خاتون کہیں تھوڑی دور رو رہی ہے اور ساتھ ساتھ روتے ہوئے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے ہیلپ می, یعنی کوئی میری مدد کرے, کوئی میری مدد کرے. تو وہ دونوں دوست جہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے تو اس طرف جانا شروع کرتے ہیں. تھوڑی سی 2 منٹ کی واک کے بعد ایک خاتون وہاں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے. تو وہ دونوں پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہی ہیں اور ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. جو یسمی ہوتے ہیں یہ ساری بات چیت وہ کرتے ہیں. تو یسمی یہ بات چیت کرتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ جی میں صبح جب آئی تھی, یہ میرا گھر ایکچولی اس دریا کے دوسرے کنارے کی طرف ہے, اور جب میں صبح آئی تھی تو دریا اتنی سپیڈ میں نہیں تھا اور پانی کا فلو بھی اتنا تیز نہیں تھا. میں آسانی سے آ گئی تھی, مگر ابھی دریا کے اندر پانی کا فلو تھوڑا اونچا ہے اور پانی کی سپیڈ بھی کافی زیادہ ہے, اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں کیسے اب گھر واپس جاؤں گی. اور میرا گھر واپس جانا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ بہت ضروری ہے, کیونکہ گھر میں میرا ایک چھوٹا بچہ ہے جو کہ میرا انتظار کر رہا ہے, اور میں بیسیکلی نکلی تھی اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے, اور وہ بیچارہ بھوکا بھی ہے. تو وہ یسمی کو کہتی ہے کہ میری کوئی مدد کرے. سو یسمی ان کو کیری کرتے ہیں, ان کو اٹھاتے ہیں اور دریا کراس کروا کے ان کو ان کے گھر کے پاس چھوڑتے ہیں اور آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ اور آگے چلتے ہیں تو ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد نومی انہیں کہتے ہیں بڑے غصے کے ساتھ کہ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے. سو یسمی کہتے ہیں میں نے کیا کیا ہے. تو نومی انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ماسٹر نے, ہمارے گرو نے, ہمارے مینٹور نے ہمیں کہا تھا کہ کبھی کسی عورت کی طرف دیکھنا نہیں, اور تم نے تو اس سے بات کی ہے اور تم نے بہت غلط کیا ہے. اور ہمارے مینٹور نے, ہمارے ماسٹر نے ہمیں کہا تھا کہ کبھی کسی جو خاتون ہے اس سے بات نہیں کرنی, اور تم نے تو اسے ٹچ بھی کیا ہے, تم نے تو بہت غلط کیا ہے. اور ہمارے ماسٹر نے, ہمارے مینٹور نے, ہمارے گرو نے کہا تھا کہ کبھی کسی خاتون سے بات نہیں کرنی یا اس کو ٹچ نہیں کرنا. تم نے تو اس کو کیری کیا ہے, تم نے تو اسے اٹھایا ہے, اور تم جہنم میں جاؤ گے, تم نے بہت غلط کیا ہے. تو یسمی آگے سے کہتا ہے کس کو, میں تو اس کو آدھا گھنٹہ پہلے ہی چھوڑ آیا ہوں, یہ تو تم ہو جو ابھی بھی اٹھائے ہوئے ہو. Are you getting my point? But actually I wanted to tell you کہ یہ سٹوری ہے جس کے اندر ایک بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے. دوبارہ سے میں تھوڑا ریپیٹ کرتا ہوں. 2 لڑکے واک کرتے ہوئے جاتے ہیں, ایک دریا کے کنارے پر پہنچتے ہیں تو ان کو ایک خاتون کے رونے کی آواز آتی ہے. جب ایک خاتون کے رونے کی آواز آتی ہے تو یسمی ادھر جاتے ہیں اور یسمی اس خاتون سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہی ہیں. تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ دریا کے اس کنارے
میرا بیٹا ہے، میرا گھر ہے اور وہ مجھے میرا انتظار کر رہے ہیں، میں کھانا لینے آئی ہوں اور پانی دریا میں زیادہ ہے، میں کراس نہیں کر سکتی ہوں. تو یسمی ان کو اٹھاتے ہیں، دریا کراس کروا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ دونوں یسمی اور نومی آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور آدھے گھنٹے کے بعد نومی ان سے بڑے غصے سے بات کرتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے تم نے کیا کیا ہے، اور ہمارے ماسٹر نے کہا تھا کہ کبھی کسی عورت کی طرف دیکھنا نہیں ہے اور تم نے تو اس سے بات کی ہے، اور ہمارے ماسٹر نے کہا تھا کہ کبھی کسی عورت سے بات نہیں کرنی اور تم نے تو اسے ٹچ بھی کیا ہے، اور ہمارے ماسٹر نے کہا تھا کہ کبھی کسی عورت کو ٹچ نہیں کرنا اور تم نے تو اس کو کیری کیا ہے، اٹھایا ہے اور اٹھا کے تم نے اسے دریا کراس کروایا ہے. تو آگے سے یسمی کہتے ہیں کہ کس کو؟ وہ تو میں آدھا گھنٹہ پہلے چھوڑ چکا ہوں، یہ تو تم ہو جو ابھی بھی اٹھائے ہوئے ہو. So basically Yesmi and Nomi represents two states. Yesmi and Nomi represents two states. Yesmi means a no stressful state. یسمی جو ہے ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو کہ نو اسٹریسفل اسٹیٹ ہے، اور نومی ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو کہ اسٹریسفل اسٹیٹ ہے. تو دونوں کے سوچنے کے پرسپیکٹیو کیا ہے آج ہم جانیں گے، اور اگر ہم جان لیں گے، سمجھ لیں گے تو ہم اپنے آپ کو اسیس کر سکیں گے، ایویلویٹ کر سکیں گے اور چینج کر سکیں گے. آپ کو اتنی تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یسمی اینڈ نومی. یس. اردو میں کرے تو یہ میرے خیال میں یہ ناجی بن جائے گا، یہ ہاں جی بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو نومی از ایکچولی ا اسٹریسفل اسٹیٹ. بیسیکلی تو یہ اسٹیٹ ہے. اینڈ یسمی نو اسٹریس اسٹیٹ. آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکے گا کہ جو نو اسٹریس اسٹیٹ ہے اس میں کیا فیلنگ ہوتی ہیں، اور جو اسٹریسفل اسٹیٹ ہے اس میں کیا فیلنگ، کون سے ایموشن اسٹریسفل اسٹیٹ میں آتے ہیں؟ میری ہیلپ کرے، میں پھر لکھوں گا یہاں. اور کون سے ایموشنز نو اسٹریس اسٹیٹ میں آتے ہیں، یہ بھی میری ہیلپ کرے. سر یسمی جو ہے یہ پوزیٹیو چیزیں جو ہے وہ. اچھا، یسمی از ایکچولی پوزیٹیو. ٹھیک ہے جی. اور کر کے بھول جانا. جی کر کے مطلب بھول جانا. اچھا، کر کے بھولنا. سر یاد رہتا. اس میں آج چلے اس کو تھوڑا ابھی فیلنگس بتائیں. وہ تو ایکشن ہے، وہ ایکشن ہے. فیلنگس ہیپی. ٹھیک ہے جی، ہیپی. جوائے کہہ سکتے ہیں، لو بھی کہہ سکتے ہیں. مائنڈ پیس. جی مائنڈ پیس. ہاں، پیس بھی کہہ سکتے ہیں. کیئرنگ بھی کہہ سکتے ہیں. لونگ بھی کہہ سکتے ہیں. اور کنیکٹڈ. نومی کی طرف آ جائیں، اس کی بھی تھوڑی سی فکر کرتے ہیں. نیگیٹو. اینگری. سیڈ. اور اسٹریس. اینگزائٹی. ڈپریس. انکمفرٹیبل. اور تو سمجھ آئیے آپ کو کہ یہ دو اسٹیٹس ہیں. اگر کوئی اس اسٹیٹ میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ our default state is actually نومی. یعنی اگر میں اس اسٹیٹ میں نہیں ہوں، میں یہاں نہیں کھڑا ہوں، تو میرے پاس دوسری آپشن صرف یہاں کھڑا ہونے کی ہے. وہ باقی جگہ انہوں نے کیپچر کر رکھی ہے. تو میں یا تو یہاں کھڑا ہو سکتا ہوں یا پھر یہاں کھڑا ہو سکتا ہوں. سو ایسے ہی دو اسٹیٹس ہیں کہ یا تو ہم اس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، اگر ہم اس اسٹیٹ میں نہیں ہیں تو پھر ہماری ڈیفالٹ اسٹیٹ یہ ہے. تو پہلا ٹپ کہ ہم نے اس اسٹیٹ میں رہنا ہے، ہم نے اس اسٹیٹ میں رہنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس اسٹیٹ میں لانا ہے. اگر ہم اس اسٹیٹ میں ہوں گے تو پھر ہم
ڈیفینیٹلی اس میں نہیں ہوں گے. اور اگر ہم اس میں نہیں ہوں گے تو پھر ہماری ڈیسٹینیشن، ہماری منزل، ہماری جگہ یہ اسٹیٹ ہے. تو یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب آ جائیں اعمال کی طرف. سٹوری پہ واپس سٹوری پہ آ رہے ہیں کہ یسنی کیا کرتا ہے، اپنے ارد گرد دوسروں کی مدد کرتا ہے. یہی کیا نا، اور آگے بڑھ جاتا ہے. یعنی وہ دریا سے تو نکال کے لے گیا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے ویسے مذاق کر رہا ہوں. تو یسنی کون ہے؟ جو اپنے ارد گرد لوگوں کی مدد کرے اور آگے چلنا شروع ہو جائے. نومی کون ہے؟ اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے مسئلے پیدا کرے. جو اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے مسئلے پیدا کرے. نومی کیا کر رہا تھا؟ یسنی کو برا محسوس کرانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو ٹینشن دے رہا تھا. یعنی ایک اور چیز ہے، اس میں ایک ورڈ اور آ گیا آپ نے، ٹینشن بھی ہوتی ہے. اچھا ورڈ ہے ٹینشن، عام ورڈ ہے. تو نومی کیا کرتا ہے؟ ٹینشن دیتا ہے. یسنی کیا کرتا ہے؟ اپنے ارد گرد لوگوں کو مدد کرتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ ابھی ماسٹر نے کیا کہا تھا، ابھی ضرورت کیا ہے، اس کے اکارڈنگلی فلیکسیبلی اپنے آپ کو الٹر کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے. دوسروں کے لیے مسئلے نہیں پیدا کرتا. یہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے لیے مسئلے پیدا کرتا ہے. اچھا ایک اور چیز، دوسروں سے جڑ کر رہتا ہے. یہ دوسروں سے کٹ جاتا ہے. یسنی کیا کرتا ہے؟ دوسروں سے جڑ کر رہتا ہے، دوسروں کو اپنا سمجھتا ہے. مگر یہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں سے کٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو مختلف سمجھتا ہے. ایک اور چیز، جو کرتا ہے اسی میں رہتا ہے. یہ بہت اہم ہے. بیسیکلی یہ میسج ہے پریزنٹ میں رہتا ہے. جیسے کچھ لوگ ابھی یہاں بیٹھے ہیں، وہ یہیں بیٹھے ہیں، مگر کچھ لوگوں کا جسم یہاں پر ہے اور وہ سوچ رہے ہیں دے آر ایکچولی وہ میں تھوڑا بتاؤں، وہ یا تو گلٹ افسوس ہوتا کرتے رہتے ہیں، افسوس کرتے رہتے ہیں گزرے ہوئے پر، یا پریشان ہوتے رہتے ہیں آنے والے پر. کیا ہوگا کیا ہوگا. میں نے دیکھا ہے بہت ساری فیملیز کا ایک سوال، اچھا میں ٹھیک تو ہو جائے گا نا. آئی گیٹ یور پوائنٹ. یعنی وہ مجھے کہتا ہے میں ٹھیک تو ہو جائے گا نا. اور کچھ فیملیز کا تو تکیہ کلام یہ ہوتا ہے کہ ان سے جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کی شروع میں، درمیان میں، آخر میں، اچھا میں ٹھیک تو ہو جائے گا نا. ہم ان کا فوکس کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ابھی جو کرنا ہے نا ہم نے وہ کرتے ہیں، کیونکہ جو ہم کریں گے that can create our tomorrow, that can create our result, our outcome. مگر نومی جو ہے کیونکہ وہ پریزنٹ میں نہیں رہتا، وہ یاد ہو یار میں نے یہ بھی غلط کر دیا، 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 اور یا پھر پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، ہیر مجھے ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، یہ سوچتا رہتا ہے. اور جس کو ہیر مل گئی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ ہیر کیوں مل گئی مجھے، کاش مجھے نہ ملتی، میں نے کون سا گناہ کیا تھا جو یہ میرے پلے پڑ گئی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سو نومی کرتا ہے، افسوس ہی کرتا رہتا ہے ہر چیز پہ، میں نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا. مگر یہ جو کر رہا ہوتا ہے، جو پریزنٹ سٹیٹ ہوتی ہے، بس اس میں رہتا ہے. یہ بعد میں کیا ہوگا، پہلے کیا ہوگا، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، اس کے بارے میں نہیں سوچتا، اور اپنی پریزنٹ سٹیٹ کو کیا کرتا ہے، یہ انجوائے.
اپنی پریزنٹ سٹیٹ کو انجوائے کرتا ہے اور پریزنٹ سٹیٹ میں دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پریزنٹ سٹیٹ میں دوسروں کی مدد کرتا ہے، پریزنٹ سٹیٹ کو انجوائے کرتا ہے، پریزنٹ سٹیٹ میں دوسروں سے جڑ کے رہتا ہے. مگر یہ جیسے کہ نومی پریزنٹ سٹیٹ میں کچھ نہیں کیا، کوئی خاتون کی مدد نہیں کی، اور وہ بیچارہ مدد کر کے آگے واک انجوائے کر رہا ہے، واک کر رہا ہے، آدھا گھنٹہ آگے تک پہنچ گیا ہے اور اسے کہتا ہے تمہیں پتہ تم نے کیا کیا ہے. تو کیا تھا کہ وہ اس آدھے گھنٹے کی واک میں بھی اسی سٹریس کو اٹھائے ہوئے چل رہا تھا، اسی سٹریس کے ساتھ چل رہا تھا. آیا کہ جو یس بھی تھا وہ تو اس نے کہا میں تو آدھا گھنٹہ پیچھے چھوڑ آیا ہوں اس کو، یہ تو تم ہو جس نے اٹھایا ہوا ہے. تو ہم بہت سارے بوجھ اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں زندگی میں، اور پھر ان بوجھوں کی وجہ سے، کیونکہ جب ایک unnecessary بوجھ آپ اٹھا کے چلیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ ریئیکٹ کریں گے، پھر آپ لوگوں کے ساتھ غصہ کریں گے، پھر آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، پھر آپ لوگوں کو ان کا حق نہیں دیں گے، پھر آپ لوگوں کو نیچا دکھائیں گے، پھر آپ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئیں گے، پھر آپ چیلنجز سے بھاگیں گے، پھر آپ پرابلم سے بھاگیں گے. مگر یس نہیں، کیونکہ پریزنٹ میں رہتا ہے تو وہ ریئیکٹ نہیں کرتا، وہ رسپونڈ کرتا ہے. ایک کتاب ہے، اس میں پڑھ رہا تھا تو وہ اوتھر لکھتے ہیں کہ میں بچوں کی سائیکی جاننے کی کوششیں کر رہا تھا اور میں جان رہا تھا کہ بچوں کی سائیکی کیا ہوتی ہے. تو اس دوران میں نے ایک دن کچھ تجربات کر لیے تھے ڈفرینٹ بچوں پر، جس میں نے بچوں کو پزلز دینی تھی اور پھر ان پزلز کو حل کرتے ہوئے ان کے احساسات، ان کے ایکشنز، ان کی باڈی موومنٹ کو آبزرو کرنا تھا. تو بچے آئے، ایک کو دی، پہلے میں ایزی والی دے رہا تھا، اس کے بعد مشکل والی دے رہا تھا. تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ ایک بچہ آیا، اس کو میں نے آسان والی دی، اس نے حل کی. جب مشکل والی دی جو کہ کافی مشکل تھی تو وہ سیڑھی پہ یوں کرتا ہے، اسمائل کرتا ہے، وہ سیڑھی کہہ رہا ہوں، جو چیئر ہے اس کے جو بازو ہوتے ہیں اس پہ یوں کرتا ہے اور اسمائل کرتا ہے اور کہتا ہے آئی لو اٹ. کیا کہتا ہے؟ آئی لو اٹ. تو کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو مشکل سے پیار کرتے ہیں، تو وہ یہ لوگ ہیں جو مشکل سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ مشکل ترقی دیتے ہیں. یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ ہر وقت مشکل سے بچنے کی کوشش ہے، کوئی مشکل نہ آئے، بس زندگی بس سیدھی سیدھی رہے. اور میری بات نکلے، زندگی سیدھی کوئی نہیں ہے، وہ اس کے بعد والی زندگی سیدھی ہے. جنت ہوگی تو آپ پھر جنت میں ہی رہیں گے، جہنم ہوگی تو پھر جہنم میں رہیں گے، یہ نہیں پتا کہ کون کدھر ہونا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ مسئلوں سے گھبرانے کا مائنڈ سیٹ نہیں رکھنا. اگر کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو اس سے لڑنا ہے اور انجوائے کرتے ہوئے لڑنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس سے بھاگنا نہیں ہے. تو یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہے، یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی ہے جو ایک سٹوری کے تناظر میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے ایوری ٹائم، ایوری مومنٹ، ایوری سیکنڈ کوشش کرنی ہے ان جذبات میں رہنے کی. محبت، خوشی، پیس، کیئرنگ، دوسروں کا خیال رکھنا ہے، دوسروں سے جڑ کے رہنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے اور لونگ رہنا ہے. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں رہتے ہوئے دیکھنا ہے کہ کیا میں اپنے ارد گرد دوسروں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہوں یا ان کے لیے مسئلے کھڑے کر رہا ہوں. ان ایڈکشن کیا ہوتا ہے؟ کوئی مریض میری مدد کریں گے. ایڈکشن میں ایک مریض جب ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دوسروں کے لیے مسئلے کھڑے کرنا، جو کنڈیشن ہے اس کو خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ فضان ہمارے مریض ہیں، بتا رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے مسئلے کھڑے کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے بھی مسئلے کھڑے کر رہا ہوتا ہے.
इम्पोर्टेंट वो अपने आप को ही नुकसान दे रहा है। हाँ, मगर अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपने नेबरहुड, सबके लिए कोई ना कोई मसले ही खड़े हो रहे होते हैं। सबके लिए कोई ना कोई बल्कि रोजाना घर में कोई ना कोई मसला आता है। जिस घर में एडिक्शन होती है उस घर में रोजाना कोई मसला आता है, रोजाना कोई दिन खाली नहीं जाता मसलों के बगैर। और कितनी हैरानगी की बात है कि फिर मरीज इलाज में आकर कहता है कि शुरू के दिनों में जब वो ठीक नहीं होता, उसकी स्टेट ठीक नहीं होती, वो अपसेट होता है, तो कहता है कि मैं बम बन जाऊंगा, मैं आपको तबाह कर दूंगा, मैं आपको नहीं पता मैं आके क्या करूंगा। और छोड़ा क्या होता है करने के लिए, और छोड़ा क्या होता है, और वो जो है दूसरों के लिए मसले पैदा कर रहा होता है। सो ये है। अब इस सारे तनाजुर में सवाल ये है कैसे हम अपनी मदद कर सकते हैं। जी, जो किस्म के माशरे में लोग होते हैं, अच्छी बात को डिस्कस करते हैं, कुछ लोग दूसरों की गलतियों को, ये भी इसी चीज का हिस्सा है। हाँ, इसी चीज का हिस्सा है कि कुछ लोग जो है हर वक्त उस पॉइंट पे बात करते रहते हैं जो गुजर गया है, और कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी चीजों की तरफ जा रहे हैं, अच्छे नज़ारे देख रहे हैं और प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं। ये कह रहा है कि अपने प्रेजेंट में रहना। अब मेरा सवाल, अगर इसमें इधर तक किसी को कुछ नहीं समझ आया तो आप सवाल कर सकते हैं पेशेंट्स में से भी, फैमिली में से भी, कि यहाँ तक समझ आ गया है आप में से। जी, आप सवाल करें। सर, जहाँ तक मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहूँगी। यस्मीन को अगर आप चूज़ करेंगे तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है आपकी गैदरिंग होनी चाहिए। अगर आप कनेक्टेड लोगों के साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे तो आप कनेक्टेड रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे। तो आप यू डोंट मतलब आपको चूज़ भी नहीं करना पड़ेगा कि आप यस्मी हैं या नहीं हैं। आप खुद ब खुद टाइम मैनेजमेंट के साथ आप समझ आ जाएगा कि आपको क्या। So, am I correct? Yeah, you are correct. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, ये भी पॉइंट जो जान लें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम यस्मी होते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम नोमी होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि every time we are yesmi. It's not possible. Or every time we are nomi. बट अगर हमने जिंदगी को सहल बनाना है, जैसे बात क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हो रही है, पीस ऑफ माइंड पर हो रही है, सुकून पर हो रही है, अगर हमने जिंदगी को सहल बनाना है, आसान बनाना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, तो कोशिश करनी है कि हमने ज्यादा यहाँ रहना है, क्योंकि ये हमारे इख्तियार में है, ना कि जैसे कि होता है। अब इसकी दूसरी पिक्चर बताता हूँ, ना कि हमने शहीद वफा बनने की कोशिशों में लगे रहना है। मेरी खैर है, चलो मैं नहीं होता कुछ, मैं कुछ कर देना बच्चों वास्ते, मेरी खुशी की खैर है। और आप अपनी सुकून, मोहब्बत, खुशी, एंजॉयमेंट, लव, कनेक्शन तोड़ कर और किसी को खुश करने के लिए लगे रहते हैं और अपने आप को नहीं करते, तो शहीद वफा नहीं बनना। अपना ख्याल रखना है, अपनी सेहत, अपनी खुशी, अपनी एंजॉयमेंट, अपना जॉय। ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई बंदा अपनी खुशी का ख्याल रखता है, ग्रेटिट्यूड करता है, जिसके बारे में मिसबा ने बात भी की कि अपनी नींद का ख्याल रखता है, अपनी वॉक का ख्याल रखता है, अपनी डाइट का ख्याल रखता है और अपने आप को असेस करता रहता है कि मैं अभी कहाँ हूँ, क्या मैं अभी बैठा हूँ और सोच रहा हूँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। होता है ना, एक टाइम बैठते हैं और सोचते हैं यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मेरे से क्या गुनाह सरजद हो गया था। और हम सोचते रहते हैं कि यार क्या गलती हुई है जो मेरा बच्चा ऐसे। नशे की बीमारी में तो ये बड़ा कॉमन सा है, बहुत कॉमन है कि सोसाइटी उनको ये यूज कर देती है कि ये आपको आपके किसी गुनाह की सजा मिल रही है, सोसाइटी यूज कर देती है।
اور سم ٹائمس پیرنٹس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سے تربیت میں کہاں کمی رہ گئی ہے, ہمیں تربیت صحیح نہیں کی. وہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں تربیت سے کیا غلطی ہوگی اور کس طرح ٹھیک کریے. تو یہ وہ ہے جو آپ جس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر اگلا اسٹیپ, پتہ نہیں اب یہ ٹھیک ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, ہم شاید اس غم کے ساتھ ہی مریں گے, شاید ہم نے اس دنیا سے اس غم لے کر ہی جانا ہے. اور وہ جو پریزنٹ اسٹیٹ میں وہاں بیٹھ کے اپنا کچھ خیال رکھ سکتے ہیں, کچھ اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں, اور پھر اس کے لیے کچھ سیکھ سکتے ہیں, پھر اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں, وہ غائب ہو جاتا ہے. اور اب اگر وہ غائب ہو گیا تو نتیجہ کیا آئے گا؟ یعنی میں کوئی کورس کر رہا ہوں, مگر میں کلاس روم میں جاتا ہوں اور وہاں کلاس روم میں جا کے بیٹھا رہتا ہوں کہ یار میں پہلے کیوں نہیں کریا, کاش میں پہلے کر لینا, اگر میں پہلے کر لیتا تو آج نہ کرنا پڑتا. اور پھر میں یہ بھی سوچنے لگ جاتا ہوں کہ پتہ نہیں میں پاس کر بھی سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. تو آپ بتائیں نتیجہ کیا آئے گا؟ جی کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکنا. نتیجہ یہ آئے گا کہ میں پھر دوبارہ افسوس کر رہا ہوں کہ میں فیل ہو گیا. مگر اگر میں بیٹھوں اور پاسٹ اور پریزنٹ کو چھوڑ دوں اور آگے بڑھوں, اور پاسٹ اور فیوچر کو چھوڑ دوں اور پریزنٹ میں رہوں اور آگے بڑھوں اور سیکھوں, تو رزلٹ کیا آئے گا کہ جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ کر لوں گا. تو سمجھ آ رہی ہے؟ میرا سوال تھا کہ کیسے ہم, یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے زیادہ یہاں رہنا ہے. ویسے کبھی کبھار یہاں کا چکر لگ جاتا ہے, انٹینسٹلی نہیں لگانا, مگر کبھی کبھار یہاں کا چکر لگ جاتا ہے تو پریشان نہیں ہونا. اٹ از ناٹ اے ابنارمل تھنگ. اگر آپ کبھی اسٹریس ہو جاتے ہیں, کبھی غصہ آ جاتا ہے, کبھی کوئی نیگیٹو خیال آ جاتا ہے, کبھی کوئی پریشانی ہو جاتی ہے, تو یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. بٹ کوشش کرنی ہے کہ ادھر رہنا ہے, کوشش کرنی ہے ادھر رہنا ہے. جی آپ کو سوال. ایڈکٹ پرسن ہے یا جو ریکوری میں کہا جاتا ہے اس کا جو ایموشنل برین ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ہی جو اس کی نیگیٹو تھنکنگ ہے وہ اس کے حال ہوتی ہے. اور اگر جیسے ڈونر بنتے فیملی بھی ہے یا آپ لوگ ہوتے وہ پھر پازیٹیو ہوتے ہیں, تو اس کو کس طرح پر مینیج کیا جائے؟ دیکھیں, جب ہم کانشیسلی کچھ پریکٹسز کرتے ہیں تو وہ مینیج ہوتا ہے. یعنی اگر ہم کانشیسلی یہاں اپنے آپ کو رکھیں گے اور اپنے جو دوسرے ہیں ان کی مدد کریں گے اور آگے بڑھیں گے, پریزنٹ میں رہیں گے, اور جو پریزنٹ ہے اس میں ہی جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے اور بہتر کریں گے, تو دماغ خود ہی اسٹیبل ہو جائے گا, دماغ خود ہی اسٹیبل ہو جائے گا. مگر اگر میں ابھی بھی کہ یار میں تو نشے ہی ہوں اور میں سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا, تو ہمارا دماغ ہمارے لفظوں کے اکارڈنگلی کام کرتا ہے. میں اگر اگلے 30 منٹ ہم یہاں سب بیٹھ کے, مثال کے طور پر 30 منٹ زیادہ ہے, 5 منٹ ہی کر لیں کہ اگر ہم 5 منٹ اگلے 5 منٹ یہاں بیٹھ کر صرف ایک دوسرے کو بھی اور اپنے آپ کو بھی یہ کہیں کہ جی بڑی پریشانی ہے, بڑی مایوسی ہے, بڑی پریشانی ہے یار, کیا بنے گا ہمارا, کہاں کس ملک میں پھنس گئے ہیں, ہمیں کوئی اچھے سیاست, ساری مایوسی والی باتیں کریں, تو 5 منٹ کے بعد ہم سب کی سٹیٹ کیا ہوگی؟ ہم میں سے موسٹلی کی سٹیٹ یہ ہوگی نیگیٹو, ہم میں سے موسٹلی کی یہ سٹیٹ ہوگی. مگر اگر ابھی ہم یہاں بیٹھ کے گریٹیٹیوڈ کریں کہ یار اور نہیں تو چلے 4 موسم تو ہے, عمران خان 12 کہتے ہیں ویسے, مگر 4 تو ہے, 4 موسم تو ہے, ٹھیک ہے, اور جو بھی ہے اپنا ملک تو ہے. کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ جو ہے یہ آپ کا ملک نہیں ہے. آپ یہ فیلنگ نہیں فیل کر سکتے. جو لوگ بیچارے باہر رہتے ہیں یا کبھی باہر رہے ہیں وہ یہ فیل کرتے ہیں, وہ بڑا ڈس کنیکشن فیل کرتے ہیں. وہ زندگی میں سب کچھ حاصل کر کے بھی خوش نہیں ہوتے. میں نے یہ تجربہ کیا ہے اپنے کچھ جاننے والوں کے ساتھ کہ وہ باہر ملک چلے جاتے ہیں اپنے کچھ خواب پورے کرنے کے لیے, پھر وہ خواب پورا ہو جاتا ہے, خوشی دور بھاگ جاتی ہے. مجھے وہ زندگی میں خوش نہیں نظر آتے ہیں. شو یہی کرتے ہیں بہت خوش, ہاں شو یہی کرتے ہیں بہت خوش ہیں, مگر خوش کوئی نہیں ہوتے, وہ مر رہے ہوتے ہیں آنے کے لیے. لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں.
اور وہ فائنینشیل اس کے لیے جاتے ہیں اور فائنینشیل کو کہیں بھی آ سکتا ہے. یعنی آپ فائنینشلی اپنے آپ کو گرو کرنا چاہتے ہیں کہیں بھی ہو سکتے ہیں, کہیں بھی آپ فائنینشلی گرو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. کیا پاکستان میں لوگ بلینئر ملینئر نہیں بنتے؟ موجود ہے, موجود بھی ہیں, بنتے بھی ہیں, بن رہے ہیں. مگر سو بیسیکلی وہ اپنے ملک کو اپنی زمین کو ڈس آن جب کر کے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو بھی آہستہ آہستہ ڈس آن کرنے لگ جاتے ہیں. کیونکہ دس از اے ریالٹی. میں نے کچھ عرصہ پہلے اسی سیشن میں بات کی تھی کہ اس دنیا میں ہر چیز پھیلتی ہے, ہر چیز پھیلتی ہے. کوئی آپ کو نان کمپلائنٹ کرتا ہے اور آپ کچھ نہیں کرتے, کچھ عرصہ بعد وہ اور نان کمپلائنٹ, وہ نان کمپلائنس ہی پھیلتی ہے. دیکھیں نا نشے کا مریض نشے کے لیے آنے سے پہلے کیسا ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کو بات ماننے سے بھی انکار کر دیتا ہے. تو سیدھے میرے کوئی نہیں, میں ایسے پتہ نہیں تو سیدھے میرے کیسے. ہم بھی عموماً بچوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوئی فرشتے چھت پہ چھوڑ گئے تھے, وہاں سے اٹھایا تھا, ہم نے فٹ پاتھ سے اٹھایا تھا. بچپن میں نہیں بتاتے نا کہ آپ کیسے آئے, کس پروسیس کے تحت آئے. تھوڑا شیم فیل کرتے ہیں. تو یہی کہتے ہیں, یہی کہانیاں بچپن میں سنائی جاتی ہے کہ ہم شاپنگ کرنے گئے تھے, وہاں سے لے گئے تھے آپ ہمیں, آپ کو فرشتے چھت پہ چھوڑ گئے تھے, آپ کو پارک میں چھوڑ گئے تھے. تو وہ پھر جب نشے کا مریض بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں تسی میری کوئی کوئی تسی تو میرے جڑا ہے وہ فٹ پاتھ تو چکیا سی. سو ڈس آن جب آپ کرتے ہیں ملک کو تو پھر آپ ڈس آن کرتے ہیں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو, اپنے رشتوں کو, اور ان اینڈ آپ بڑے لونلی فیل کرتے ہیں, تنہا فیل کرتے ہیں, ناخوش ہوتے ہیں, آپ زندگی کو انجوائے نہیں کر پا رہے ہوتے, آپ آرٹیفیشل ہیپینس میں ہوتے ہیں. تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا سوال یہ ہے کیسے ہم یہاں زیادہ رہیں؟ کائنڈلی میری ہیلپ کریں, مجھے بتائیں کیسے ہم یہاں زیادہ رہیں. سر دو ہی باتیں ہیں. جی پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نو بی گروپ کی بات کر رہے ہیں اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر لیں. جی حد سے زیادہ تنقید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, کرٹیسائز اتنی زیادہ کرتے ہیں اور پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں, پریکٹیکلی زیرو. تو جہاں کہیں آپ کو پریکٹیکل ہونا ہے تو آپ یس نہیں, اور جو کچھ آپ کی استعداد میں ہے, جو کچھ آپ کے لیے ممکن ہے وہ آپ کرتے رہیں. میرے خیال میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, میں جو سمجھا ہوں کہ یہ صرف لوگوں پر انگلیاں کھاتے رہتے ہیں, جیسے کہ لوگوں نے اٹھائی ایسے ہی کرنا, اور یہ اپنا کام کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں لو جی یہ ہے کہ اپنا کام کرو اور آگے بڑھ جاؤ, یا لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتے رہو, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے وہ نہیں کیا, تم نے ایسے نہیں کیا, تم نے ویسے نہیں کیا, تم نے یہ کر دیا, تم نے وہ کر دیا, تم نرک میں جاؤ گے, تم جہنم میں جاؤ گے, اور تم آگ میں جلو گے, اور جو ہے یہ کہہ دیا, اور تم اچھی بیوی نہیں ہو, تم اچھے شوہر نہیں ہو, تم اچھے بچے نہیں ہو, بس ہر وقت یہی, اور یہ اپنا کام کر کے اور آگے بڑھ جاتے ہیں, اور پھر اگلا کام کرنے لگ جاتے ہیں, اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں, اور پھر اگلا کام کرنے لگ جاتے ہیں. کیسے ہم یہاں رہیں؟ اگین جو شکر گزاری کا رویہ ہے یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ پازیٹیو رکھنے میں مدد, شکر گزاری, گریٹیٹیوڈ شو کر کے. بالکل. اور میں بہت جی اویلیبل جو ریسورسز ہیں یا اس کے مواقع ہیں اس کو یوٹیلائز کر کے اپنی جو گولز ہیں ان کی طرف اپنی بیسیکلی اٹس تھینکس گیونگ. بہت اہم بات کی ہے, بہت اہم بات کی ہے کہ ان کا رونا نہیں رونا جو نہیں ہے, جو ہے ان کو استعمال کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. یہ کنیکٹڈ ہے شکر گزاری. بالکل کنیکٹڈ بھی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رونا روتے رہتے ہیں کہ جی وہ ہے ہی, وہ ہوئے گا کہ پھر میں کراں گا, وہ ہوئے گا کہ پھر کراں گا. جیسے میں نے اپنے کسی کلائنٹ کو کہا کہ یار آپ واک کیا کریں, ان کا جواب کیا تھا آگے سے؟ پارک کوئی نہیں کرتا. ان کا پارک کوئی نہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ حالات کیا ہے ملک کے اور کراچی کے, آپ کیا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو میں نے کہا کہ واک کرنے کا کہہ رہا ہوں میں آپ کو، پارک میں جانے کا تو میں نے نہیں کہا آپ کو، آپ ٹریڈمل پہ کر لیں واک، گھر کی سیڑھیوں پہ آپ 4 چکر کاٹ لیں، آپ چھت پہ کر لیں، لاؤنج پہ کر لیں. میں نے کہا میں 120 کے بعد نکل کے اپنی ساری واک پوری کر لیتا ہوں صبح سے لے کر شام تک. تو ہر کسی کے گھر میں اتنی جگہ تو لازمی ہی ہوگی، کتنا بھی چھوٹا گھر ہو اتنی جگہ تو ہوگی ہی ہوگی، تو کر سکتے ہیں. مگر انہوں نے کہا کہ جی کوئی باغ ہوئے گا نا پھر ہی میں کرنی، وہ نہیں کرنی. میں کہا تسی کرنی کوئی نہیں، میں سمجھا نا. سو انہوں نے بہت اہم بات کی ہے کہ اویلیبل ریسورسز کو استعمال کریں اور آگے بڑھ جائیں. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ جو کچھ ریسورسز ہمیں اویلیبل نہیں ہوتے وہ بھی ہماری طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بہت اچھا پوائنٹ. اور کوئی بتائے جی کیسے ہم یہاں رہ سکتے ہیں اور کوئی ہماری مدد کرے؟ ریلیجیس ایکٹیویٹیز کریں، اپنے خدا کے قریب ہوں، ٹھیک ہے جی. اور مریضوں میں سے کوئی مدد کرے جی. روز اپنی کی بھی نیکیاں گنیں جو آپ نے خود کے لیے یا دوسروں کے لیے مدد کر کے کی ہیں. اچھا یہ جازیب تو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، آپ کہہ دیں گے آپ جازیب کی مان لیں یا آپ کی مان لیں؟ جازیب کیا کہتے ہیں، ان کی مان لیں یا آپ کی مان لیں؟ دونوں کی بات اہم ہے، دونوں کی بات اہم ہے. جب ہم اپنی کوالٹیز کو گنتے ہیں تو اس سے ہماری ورک جو ہے بڑھتی ہے. اور یہ کہاوت ہے نیکی کر دریا میں ڈال، اور دریا نہ ملے تو سمندر میں ڈال دیں. جی اس کے علاوہ سر اگر توفیق ہے بندے کے پاس اور مواقع بھی ہیں تو تھوڑا سا اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ تھوڑے سے ان کی مشکلات پریشانیوں کو حل کرنے کو اپنے کو رکھنا ہے. بالکل یہ پوائنٹ ہم نے یہاں لکھا ہے. اس سے شیئرنگ ہوگی تو بھی وہ اپنے سیٹسفیکشن کا بھی ایک دور آ جاتا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اور دانیال آپ کی بات سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں دانیال آپ؟ اچھا سر ٹھیک ہے جی. یس میں اسٹیٹ کے لیے تھوڑا سا ایک شیر غالب کا اچھا یس میں اسٹیٹ جی جی اس نے کہا کہ رنج سے اوگر ہوا انسان کو مل جاتا ہے، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان. یعنی کامیاب انسان وہی ہے جو مشکلات سے لڑتا ہے. آپ نے تو کمال کر دیا، بہت اچھا شعر ہے اور واقعی کی کنیکٹ ہوتا ہے. تو واہ واہ. جی جی خرم کچھ آج بڑے ایسے بات نظر آ رہے ہیں. خرم کہاں رہ گئے تھے یار آپ؟ سر وہ بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. اچھا اچھا تو ابھی ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ کے شکر ہے ڈسچارج ہو گئے. چلیے گا آپ تو صحیح تھے. تو آج آپ کے والد بھی نظر آ رہے ہیں؟ وہ آ رہے ہیں. اچھا وہ آ رہے ہیں. آپ لوگ سیشن کے اینڈ میں ہیں تو آپ کی بحالی ٹھیک ہے ابھی؟ جی اللہ کا شکر ہے. سر یہ ہیپینس میں اور جوائے میں کیا ڈفرنس ہے؟ تقریباً میری جولی فیلنگ ہے، میری جولی فیلنگ ہے. دونوں اچھے احساسات ہیں، اچھے جذبے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ ہے اس کا تعلق ہمارے اندر سے ہے. یہ اسٹیٹ ہے اس کا تعلق ہمارے اندر سے ہے، باہر سے نہیں ہے. اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم سکون، پیس، خوشی، انجوائمنٹ، جوائے، ہیپینس جو کچھ بھی ہے وہ سب اندر سے محسوس کرتے ہیں اور باہر سے نہیں. جب ہم باہر سے کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہم جہاں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں جو سوال کر رہا تھا کہ اس مسئلے کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں کہ ہم یس می اسٹیٹ میں رہیں، ہم نو اسٹریس اسٹیٹ میں رہیں، ہم اچھی اسٹیٹ میں رہیں. تو اس کے لیے جو ایک پوائنٹ ہے، ایک ٹپ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے جو عقائد ہیں، اپنا جو بلیف سسٹم ہے، اپنے جو آئیڈیاز ہیں ان کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ پرانے عقائد کے ساتھ ہی رہتے رہیں گے، پرانے بلیف کے ساتھ ہی رہیں گے، اگر آپ پرانے آئیڈیاز کے ساتھ ہی زندگی گزارتے رہیں گے تو پھر مشکل ہوگا آپ کے لیے یس می اسٹیٹ میں رہنا. آپ کو یس می اسٹیٹ میں آنے کے لیے، رہنے کے لیے جو پرانے عقائد ہیں ان سے باہر نکلنا پڑے گا. اور نشے کی بیماری میں یہ بہت کامن ہے کہ مریض جو ہے وہ پرانے عقائد کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے. پرسنالٹی پہ سر کام کرنا پڑتا اور اس کو ہم پرانے عقائد کے بجائے ہم پرانے نظریات کا ہاں نظریات ایک آسان لفظ ہے، نظریات ایک آسان لفظ ہے، عقائد تھوڑا مشکل لفظ ہے، پیراڈائم تھوڑا آسان لفظ ہے. وہ مذہب سے
اس کو عقائد بھی مذہب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی تو اسکول آف تھاٹ ہے, بیسیکلی تو اسکول آف تھاٹ ہے کہ ہم سب پہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں, مگر ہمارے جو آئیڈیاز ہیں, ہمارے جو نظریات ہیں, ہمارے جو سوچنے کے انداز ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں وہ بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم انہی سوچنے کے انداز یا انہی نظریات کے ساتھ جئیں گے تو پھر ہم جہاں نہیں آ سکیں گے. اور وہ کیا ہے؟ اب اگلا سوال ہے, وہ کون سے نظریات ہیں, وہ کون سے اسکول آف تھاٹس ہیں, وہ کون سے عقائد ہیں, وہ کون سے آئیڈیاز ہیں جو کہ بدلنے کی ضرورت ہے؟ سوری, آپ کچھ اور آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مطلب جو ٹروتھس ہوتی ہیں, فیکٹس, ریالٹیز, جب ہم ان کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں تو جو فرسودہ اور غیر ضروری نظریات ہیں ان سے جان چھوڑتے ہیں. بالکل صحیح ہے. پہلا پوائنٹ کہ فیکٹس پر آ جائیں, فیکٹس پر آ جائیں, کیونکہ بہت سارے ایسے پوائنٹ جو کبھی فیکٹس تھے اب سائنس نے کچھ نئے فیکٹس کریٹ کر دیے ہیں. مگر جو لوگ اپنے ریجڈ ہوتے ہیں, فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں رکھتے, فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ جی بس میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے, میں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے, تو وہ انہی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. سائنس بہت آگے بھاگ گئی ہوتی ہے تو پھر وہ خوش نہیں رہ سکتے, پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو فیکٹس سے, ٹروتھ سے جوڑنا ہوگا, فیکٹس سیکھنے ہوں گے. جیسے کہ نشے کی بیماری میں مریض مکس سے جو ہے وہ کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے. جیسے ہم مریض کو لیتے جاتے ہیں, کہتے ہیں اس طرح آپ چھڑا لیں گے نشہ, کہتے ہیں اس طرح آپ چھڑا لیں گے نشہ. یہ نہیں سوچتا کہ چھڑا تو نشہ ہی رہے ہیں لیکن وہ کڈنی تو نہیں نکال رہے, کڈنی تو نہیں نکال رہے, نشہ ہی چھڑا رہے. یعنی ایسے ہی ہے کہ میرے اوپر کوئی کتا حملہ کرے اور کوئی بندہ میرے اوپر حملہ کر کے مجھے اس کتے سے بچانا چاہ رہا ہو اور میں کہوں اس طرح بچا لو میرے کتے کو. Are you getting my point? نشے کا مریض کچھ ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے. تو اصل تو کتے نے اس کے اوپر حملہ کیا ہوتا ہے اور فیملی اور ہم مل کے اس کتے سے بچانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. آیا کہ ہم بھی ہوتے ہیں حملہ نہیں ہے شروع میں تو, مگر اگین ہماری کوشش اس کو بچانے کی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اس طرح بچا دو گے, نہ کہ اسے کہنا چاہیے کہ جی تھینک یو آپ جیسے بھی صحیح مجھے بچانے کی کوشش. پھر اسی طرح سے مریض یہاں آ کے کہتا ہے ٹھیک نہیں کیتا تسی, ایکچولی کوئی داخل کرنا ہوتا ہے, گھر والوں کو بھی کہتا ہے جی اس طرح کیوں داخل کرایا, یعنی نومی کی طرح پیچھے ہی پڑا ہوتا ہے, آگے بڑھو. ہم کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ اچھا بتائے صحیح ہوا یا غلط ہوا, یہ بتائے ہوا کیسے کو چھوڑ دیں, کیونکہ ابھی سائنس نے ایسی انوینشن نہیں کی کہ کوئی اچھا طریقہ ہے. مگر ہوا کیا, صحیح ہوا یا غلط ہوا, کہتا صحیح ہوا, تو پھر ہم کہتے ہیں پھر آگے بڑھ جائیں. ہوا تو صحیح تھا, ہوا آپ کے فائدے میں, ہوا آپ کی بہتری کے لیے, تو آگے بڑھے. مگر مریض کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے زیادہ تر اس میں رہنے کا عادی ہو گیا ہوتا ہے اور یہ اس کا کمفرٹ زون بن گیا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو بھی اس میں کھینچ رہا ہوتا ہے. صبح شام کیا کرتا ہے مریض, یہاں تک کہ جب مریض یہاں بھی آ جاتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے فیملی کو اس میں بھیجنا ہے, اس میں بھیجنا ہے, کوئی ایسی باتیں کرنی ہے کہ وہ اس میں جائے اور نہ پریشان کر کے نکلنا ہے, خوش نہیں جان دینا. اور خوش کیوں ہے, اور نہیں تو پتہ ہے کیا کہے, ہم خوش ہوں یہ بات بھی کہہ دیتا ہے, اب خوش ہیں آپ, میں مجھے ادھر فکس کرتی ہے, میں اب خوش ہیں. آپ سوچیں کون سے ماں باپ ہیں جو خوش ہوں, کون سے ماں باپ ہیں جو اپنے پیارے کو, اپنے رکھتے جگر کو اپنے سے دور کر کے اور خوش ہوں گے. ہاں یہ بھی کہتا ہے ساری ڈرامے بازی ہو رہی ہے, ٹھیک ٹو میں ہونا کوئی نہیں, کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ میں ٹھیک ہی کوئی نہیں ہونا, میں اس کتے دی حملہ بھی نیچے رہنا ہے. سو فیکٹس تلاش کرنے ہیں, ٹروتھ تلاش کرنے ہیں, جنہوں کے والد نے بڑی اچھی ہماری ہیلپ کی ہے. اور کوئی بتائے کہ ہم کیسے بدل سکتے ہیں. دونوں ریالٹیز کو فوکس کرنا چاہیے. تو آپ نے کہا نا پرانا کیا دور تھا, میں کیا ہو رہا تھا, کراچی میں اب کیا ہو رہا ہے. اکثر سوسائٹی کے نارمس کس
इस तरह से है, हायर एजुकेशन में तरक्की हुई है, इक़्तिसादियात में तरक्की हुई है, बंदे की ग्रेजुअली अपने प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उन रियलिटीज़ को सामने रख के उस पर ही रहें तो वो बाकी चीज़ों से ना भी कर सकते हैं। ना कि बस मैं जो समझ रहा हूँ कर रहा हूँ करता रहेगा तो गलत भी हो सकता है। तो लेकिन अड़ोस पड़ोस भी देखें, दूसरे सोसाइटीज़ को भी नजर रखें, माशरे की लोगों को लोग इसको अच्छा समझते हैं, प्लस इन चीज़ों को भी नजर रखते हुए ग्राउंड रियलिटी। और ये वो करता है जिसका ग्रोथ माइंडसेट है, जो डेली अपने आप को फ्रैक्चर करता है और डेली अपने लिए कुछ कोर्सेज डिजाइन करता है कि नहीं मुझे और ग्रूम होने की जरूरत है, मुझे और सीखने की जरूरत है, ना कि मैं सब सीख गया हूँ। जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है वो ये कहता है मैं सब सीख गया हूँ। आया कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो इसी पर होगा, इसकी हम डेप्थ में जाएंगे कि कैसे हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। अगर आज क्योंकि मैं चाहता हूँ यही नहीं, सो कैसे कर सकते हैं, मैं चलिए एक पॉइंट मैं भी बताता हूँ। ये जो होता है ये अपने आप से बाहर निकलता है, ये अपने आप को प्री ऑक्युपाइड नहीं करता अपने तक। ये जो है ये अपने आप को प्री ऑक्युपाइड रखता है अपने तक, प्री ऑक्युपाइड विद मी एंड मी। क्या मतलब, मेरे साथ क्या क्या इनजस्टिस हुए, मेरे साथ क्या क्या जुल्म हुए, मेरे साथ क्या क्या ज्यादतियां हुई, क्या मेरी हक तलफियां हुई, ये और मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे क्या मिल सकता है। यानी अपने आप को प्री ऑक्युपाइड ये बस अपने तक रखता है, खुद गर्ज काइंड होता है। मगर ये जो होता है ये अपने सोसाइटी का भी सोचता है, अपने इर्द गिर्द का भी सोचता है, लोगों के मसले भी हल करना चाहता है। ये सिर्फ अपनी जन्नत की फिक्र नहीं करता कि किसी तरह से मैं जलती हूँ, कोई मर रही है तो मरती रहे। जैसे कि अगेन हम इस स्टोरी में आ जाएं कि नोमी ने कहा कि क्यों तुमने एक औरत को टच किया, मगर इसने ये नहीं सोचा कि टच करना हलाल है, हराम है, गलत है, सही है। इसने सोचा कि जी लाइफ सेव करनी है, एक माँ को बच्चे के पास पहुंचाना है, विद फूड पहुंचाया, छोड़ा और आगे बढ़ गया। सो इस चीज से बाहर निकलना है और ये हमारे मरीजों के लिए बड़ी अहम है कि अपने आप को प्री ऑक्युपाइड नहीं करना विद मी। आपने अपने वालिदैन के बारे में भी सोचना है, अपने बहन भाइयों के बारे में भी सोचना है, और अगेन प्री ऑक्युपाइड नहीं करना अपने आप को पास्ट या फ्यूचर से, सॉरी, बल्कि आपने अपने आप को प्रेजेंट में रखना है। जब आप अपने आप को प्रेजेंट में रखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और अपने जो नजरियात हैं, अपने जो ख्यालात हैं, अपने जो आइडियाज हैं उनको बदलना है, वो बदलना जरूरी है। कोई सवाल करना चाहेंगे? ये नोबी स्प्लिट एरिया में कह सकते हैं कि जो एक दो बार है डंकी से ज़्यादा। सॉरी मुझे समझ नहीं आई। डंकी सेज आए, डंकी सेज आए, ओके। देखें ना, इस दुनिया में कुछ और इन्हीं के बारे में लिखते हैं, या वार होती है, या पीस होता है, या लव होता है, या सेपरेशन, हेटर्ड, डिवोर्स, ये होता है, या कंपटीशन होता है। कंपटीशन इज आल्सो नॉट ए गुड थिंग, या अचीवमेंट्स होती है। यस नहीं अचीव करना चाहता, वो अपने आप को कम्पीट नहीं करता कि उनके कोले फलां गड्डी है, उन्हें एली डिग्रियां ले लिया है, वो अचीवमेंट्स करता है, वो अपने आज को कल से बेहतर करने की कोशिश में लगा रहता है। वो ये नहीं देखता उसके पास क्या है। ये जो होता है कंपटीशन में रखता है अपने आप को, उसको तो ये मिल गया, उसको ऐसे मिल गया, मुझे ये नहीं मिला, उसके साथ ये किया, मेरे साथ ये किया। सो कंपटीशन से बाहर निकलना है, अचीवमेंट का सोचना है। मेरा गला साथ नहीं जी। कोई और सवाल करेंगे? ये समझ आ गया? ये कंप्लेन भी बहुत करता है। नो, हाँ कंप्लेन भी करते हैं, मास्टर ने कहा था। सो
یہ کلیئر ہے؟ پیچھے مریضوں کو کلیئر ہے؟ محمود آپ کو سمجھ آ گئی؟ کوئی سوال اگر کرنا چاہیں تو کرے ورنہ میں اینڈ کر رہا ہوں. سر مکمل طور پہ پریزنٹ میں کیسے رکھیں انسان کو؟ مکمل طور پہ پریزنٹ میں کیسے رکھیں؟ پریزنٹ میں رہ کر. جی پریزنٹ میں. یعنی جب سوچ جاتی ہے کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا، کیوں ہوا، ایسے ہوا، تو اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر کے اور موجودہ حال میں آ جائیں. میں بہت دفعہ یہ کہتا ہوں، یہ ہماری ایک بلیسنگ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں ہم سے 500 سال پہلے، آج ہماری جو زندگی ہے، ہم سے 500 سال پہلے بادشاہوں کی بھی ایسی زندگی نہیں ہوتی تھی. اینڈ اٹ از اے ویری ویری بگ بلیسنگ. آپ سوچیں جو سفری سہولیات ہیں، جو گھروں میں سہولیات ہیں، جو کھانے پینے کی سہولیات ہیں، کیا 500 سال پہلے کسی بادشاہ کے پاس ہوتی تھی؟ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم ایسے دور میں ہیں کہ ہمارے پاس بہت نعمتیں ہیں. اگر آپ ان کا سوچیں اپنے آپ کو پریزنٹ میں رکھنے کے لیے میرے خیال میں ایک چیز یہ بہت ضروری ہے کہ ہر روز کچھ نیا سیکھنا چاہیے اور ریسرچ مائنڈیڈ ہونا چاہیے، پڑھنے کی خوبی ہونی چاہیے، اور مطلب وہی اپنے سرکل کے اندر ہی نہیں رہنا چاہیے. اور جو جس شخص میں یہ کوالٹی ہوتی ہے اس کا ہر دن جو ہے پچھلے دن سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. اس میں جو لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ ابھی میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکا، میرا گلا نہیں ساتھ دے رہا. نیکسٹ سیشن ہم اس سے آگے سے ہی شروع کریں گے، تو آپ سب جوائن کیجیے گا. اس سے آگے ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے